السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ محدثین کرام میں اور خصوصاً شراح بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں ایک اہم نام علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا لیا جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے بہت سے امتحانات میں اور انٹرویوز میں یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا آپ کہاں پر پیدا ہوئے، یا آپ کی تاریخ وفات کیا ہے، آپ کی قبر کہاں پر ہے، آپ کا تعلق کس اسلامی ملک سے تھا، آپ کو عسقلانی کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو ابن حجر کیوں کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے سوالات امتحانات میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں آپ کی پیدائش کی طرف۔ آپ 23 شعبان 773 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مقام ولادت مصر کا ایک گاؤں بتایا جاتا ہے جس کا نام عتیقہ تھا، اور بچپن ہی میں آپ کے والد ماجد وفات پا چکے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر کے 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ میرے والد فوت ہو چکے تھے، اور اتنا یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے لڑکے کی کنیت ابو الفضل ہے۔ اکثر محققین کے رائے کے مطابق 28 ذی الحجہ 852 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ یہ بعض اوقات یہی پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کب ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے آپ کی عمر 79 سال یعنی 79 سال 4 ماہ اور 10 دن بنتی ہے۔ آپ کی تدفین مصر کے مشہور قبرستان فراقہ صغریٰ میں ہوئی، اور آپ کی قبر امام دیلمی کی قبر کے سامنے اور امام شافعی و شیخ مسلم کی قبر کے درمیان میں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے شہاب الدین منصوری نے بتایا ہے کہ وہ حافظ ابن حجر کے جنازے میں شریک تھے، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے باران رحمت برسائی تھی ان کے جنازے پر۔ تو پھر ایک سوال یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ ابن حجر کیوں کہا جاتا ہے، یہ کون تھے ابن حجر؟ تو آپ کا نام احمد ہے، والد کا نام علی ہے، دادا کا نام محمد ہے۔ تو ابن حجر ان کا مشہور لقب ہے، اگرچہ یہ کنیت کی طرح ہے۔ اس کی وجہ میں مختلف توجیحات ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، آپ نے بطور تفاعل اپنا لقب ابن حجر رکھا۔ نمبر 2، آل حجر کی نسبت سے ابن حجر مشہور ہوئے، جیسا کہ ابن عماد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آل حجر کا قبیلہ ارض قابض میں آباد تھا، وہاں سے منتقل ہو کر جرید کے جنوبی حصہ میں سکونت پذیر ہو گیا تھا۔ یعنی یہ قبیلہ تھا، اس قبیلے کی طرف آپ نے نسبت رکھ دی اپنی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ان کی ملکیت میں سونا چاندی کافی مقدار میں تھا، تو چونکہ سونا چاندی بھی حجر یعنی پتھر کی اقسام سے ہیں، اس لیے انہیں ان کی طرف منسوب کر کے ابن حجر کہا جانے لگا۔ نمبر 4، ان کے پاس مختلف جواہر کثیر مقدار میں ہوا کرتے تھے، تو چونکہ جواہر بھی حجر یعنی پتھر کی اقسام میں سے ہیں، اس لیے ابن حجر سے معروف ہو گئے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اہل علم کے نزدیک ان کا قول اور ان کی رائے اپنے دلائل کی پختگی کے اعتبار سے کالنقشی علی الحجری ہوتی تھی، اس لیے ابن حجر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ یعنی آج کل جیسے کہا جاتا ہے نا پتھر پر لکیر کی طرح مضبوط ہے اس کی بات، تو آپ کے دلائل پتھر کی طرح مضبوط ہوتے تھے، اس لیے ابن حجر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ نمبر 6، ان کے نسب نامہ کے اعتبار سے 5ویں پشت کے دادا کا نام حجر تھا، لہذا ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابن حجر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو عسقلانی بھی کہا جاتا ہے، ابن حجر عسقلانی کے نام سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو عسقلان فلسطین کا ایک خوبصورت شہر تھا کسی زمانے میں۔ اسی خوبصورتی کی بنا پر اسے عروس الشام یعنی شام کی دلہن بھی کہا جاتا تھا۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر عسقلان کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو عسقلانی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے وہاں قیام فرمایا ہوگا زندگی کے کسی حصے میں، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو عسقلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کو مصری بھی کہا جاتا ہے۔ مصری کہلائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ مصر ہی آپ کی جائے پیدائش ہے، اور اسی میں آپ کی نشو و نما ہوئی۔ تحصیل علم کے بعد بھی مصر ہی کے مختلف علاقوں میں آپ کا قیام رہا، اور مصر ہی میں آپ مدفون ہوئے، اس لیے آپ کو مصری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر تعارف تھا علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امید کرتے ہیں آپ کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو ابن حجر کہنے کی وجہ اور ان کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش اور ان کے روضہ مبارک کہاں پر ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیلات
ازبر ہو گئی ہوں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے اور سابقہ انٹرویوز کے حل شدہ سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔